بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے۔ درود و سلام ہوں رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مطہر پاکیزہ ذات گرامی کے لیے۔ آج انتہائی خوشی ہے کہ آج کے پروگرام میں میری جماعت کے عظیم خطیب، میری جماعت کے قائد اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے نائب ناظم اعلیٰ، میری مراد محترم جناب سید عتیق الرحمن شاہ صاحب کشمیری حافظہ اللہ تعالی، آج اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ یقیناً ان کا تشریف لانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ منہج اہل حدیث سے کتنا پیار کرتے ہیں، آپ کتاب و سنت کی اس دعوت کو کتنا عام کرنا چاہتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی دراز فرمائے اور ان سے مزید کتاب و سنت کا کام لے۔ مجھ سے قبل آپ نے علماء کرام کے خطابات سنے،
چند لمحات کے لیے میں بھی حاضر ہوں، اور ہم تو کراچی کے رہنے والے ہیں، ہماری حاضری تو ہوتی ہی رہتی ہے۔ بہتر تو یہ تھا کہ شاہ صاحب خطاب فرماتے۔ بہرحال میں اپنا کچھ وقت شاہ صاحب کی نظر کروں گا تاکہ آپ احباب کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کر سکیں۔ آپ احباب سیرت کانفرنس میں تشریف لائے ہیں، میں یہاں کی انتظامیہ کمیٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کے بار بار رابطے سے لمبا سفر کر کے آپ احباب کی خدمت میں آیا ہوں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب آپ اپنائیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو جب آپ مانیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جب آپ اختیار کریں گے، تو پھر حقیقت میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ماننے والے ہوں گے۔ اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نبی رحمت کی اس رحمت کو پالیں، تو ان لوگوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بنانا ہوگا۔ سنت آپ کا طریقہ، آپ کا پیغام کائنات والوں کے لیے اس طرح ہے جس طرح کسی نے کہا تھا، السنت سفینۃ نوح، سنت تو نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، اور جو بندہ اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو بندہ اس کشتی میں سوار نہ ہوا وہ غرق ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ ہمارے لیے ہر لحاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمونہ ہے۔ رب کا قرآن اس بات کی وضاحت کرتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ کے لیے اگر کوئی نمونہ ہے، کوئی آئیڈیل آپ کا ہے، کوئی رہبر ہے، کوئی قائد اعظم سالار اعظم ہیں، کوئی امام اعظم ہیں، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور آپ نے اپنی امت کے سامنے ہر بات کو رکھا، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اللہ کی کتاب میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہ ہو۔ آج ہم اپنی مرضی سے عمل کرتے ہیں، اور یاد رکھنا، اپنی مرضی سے اگر آپ وضو کریں اور وضو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ طریقہ نہ اپنائیں تو یہ بھی آپ کی زیادتی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے جو وضو کیا، سیاستہ کی کتابوں کے حوالے سے ایک بات کر دوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توضأ مرتن
ایک میں ایک مرتبہ بھی دھویا، آپ نے اعضاء کو 2 مرتبہ بھی دھویا، اور آپ نے اپنے اعضاء کو 3 مرتبہ بھی دھویا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے، آپ کا مذہب یہ ہے وضو کے اعضاء کو 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا مستحب ہے، لیکن کوئی بندہ اپنے اعضاء کو 4 مرتبہ دھوتا ہے، 5 مرتبہ دھوتا ہے، 6 مرتبہ دھوتا ہے، اور یہ کہے کہ میرا وضو بڑا اچھا ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ 4تھی مرتبہ دھونے والا، 5ویں مرتبہ دھونے والا اگر دھوتا ہے تو یہ بات یاد رکھنا، جو بندہ من زاد علی ھذا، اس سے اضافہ کرتا ہے، فقط تعدی و ظلم و عصا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اس کا وضو جو وہ بنا رہا ہے وہ میرے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ آپ کا وضو ہو، آپ کی نماز ہو، آپ کا حج ہو، آپ کی زکوٰۃ ہو، اس میں اگر کوئی نمونہ ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ یہ ہمارا پیغام ہے۔ اہل حدیث نے جب بھی بات کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی بات کی ہے، اور اسے مانا کیوں نہ جائے، اسے قبول کیوں نہ کیا جائے۔ جو بات کرے تو رب اس کی تکمیل کرے، دعا کرے تو رب عرش پہ اسے قبول کرے۔ اہل حدیث کا یہ موقف ہے، جس نبی کی بات رب موڑتا نہیں، جس نبی کی بات وحی کے مطابق ہوتی ہے، اس نبی کی بات کو مانو۔ اللہ کا قرآن اس بات کی وضاحت کرتا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نعت والا کہہ رہا تھا کہو سبحان اللہ، تو آپ پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہے، زور سے بولیں، ذرا اونچی پڑھیں، قرآن سن کے تڑپیے۔ ابھی پیچھے والوں کو میں کچھ نہیں کہہ رہا، شاہ صاحب کی وجہ سے، ورنہ آواز آنی چاہیے۔ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، عرش والا کہتا ہے، نبی اسے بیان کر دیتا ہے۔ اور بات یاد رکھنا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، میرے رب نے اس کی تکمیل کی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھنا، دعا کرتے ہیں کس کے لیے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، آ کر کے کہتے ہیں کائنات کے امام، میری امی کے لیے دعا کرنا، آپ کی گستاخیاں کرتی ہے اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میری امی کے لیے دعا کرنا۔ نبی علیہ السلام نے دعا کر دی ہے۔ ابو ہریرہ نے دوڑنا شروع کیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ جب میں اپنے دروازے پہ پہنچتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں؟ سمیت خضخضۃ الماء، میں پانی کے گرنے کی آواز کو سنتا ہوں، پانی گر رہا ہے۔ میری امی نے کہا ابو ہریرہ ذرا رک جا، رک جا۔ غسل کیا، کپڑے پہنے، پھر کہا بیٹا وہ دعوت مجھے دو،
جو پہلے دیا کرتے تھے آج یہ دعوت کی بات کیوں آئی؟ آج کام کیوں بنا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی ہے۔ ابو ہریرہ پھر وہاں سے چلے، کائنات کے امام کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول میری امی مومن تو بن گئی، مسلمان تو بن گئی، لیکن آج ہمارے لیے ایک اور دعا بھی کر دیجئے، ایک اور بھی دعا کر دیجئے کہ جو بھی مومن ہوں وہ ہم سے محبت کرے۔ مومن ہم سے، بولو بولو، مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور جو ابو ہریرہ پہ اعتراض کرے وہ گھر بیٹھ کے سوچے، اپنی اصلاح کرے۔ اگر آپ سچے اور پکے مومن ہیں، حقیقی مومن ہیں، آج کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا، کیونکہ ابو ہریرہ کے لیے اس نبی نے دعا کی ہے۔ جو نبی دعا کرتا ہے عرش بری سے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ کے لیے بھی، اس کی امی کے لیے بھی، آج میں طیبہ مسجد میں اس کے قریب کھڑے ہو کر کے اعلان کرتا ہوں، جا کے تلاش کر، تمام مذاہب کو جا کر کے دیکھ لے، تیرے سامنے چشتی بھی ہوگا، تیرے سامنے سہروردی بھی ہوگا، تیرے سامنے جعفری بھی ہوگا، تیرے سامنے بریلی بھی ہوگا، تیرے سامنے دیوبندی بھی ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، روئے زمین پہ ابو ہریرہ سے اگر کوئی سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اہل حدیث کرتا ہے۔ اہل حدیث سے بڑھ کے کوئی پیار کرتا، بولو کرتا؟ اگر شک ہو، ہم کراچی میں رہتے ہیں، ہم باہر سے نہیں آئے، اور اگر شاہ صاحب کی کوئی بات ہو تو اس کا بھی ہم یہاں بیٹھے جواب دیں گے اللہ کے فضل سے۔ ہم کراچی میں رہتے ہیں، ابو ہریرہ سے ہم پیار، بولو، جو کرتے ہیں وہ ہاتھوں پر کریں ذرا۔ ابو ہریرہ سے ہم پیار کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام بندے کو دعا دے دیں تو میرا رب تو وہ بھی قبول کرتا ہے، میرا رب تو وہ بھی قبول کرتا ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر آپ تشریف فرما ہے۔ ایک دن ایک فیصلے کے لیے آپ جاتے ہیں، آپ کے ارد گرد صحابہ بھی بیٹھے ہیں، یہودی بھی بیٹھے ہیں۔ میرے نبی نے پانی منگوایا، آپ نے فرمایا پانی دیجئے ذرا۔ ایک بچہ اٹھ کر کے جاتا ہے، پانی لے کر کے آتا ہے۔ آنے والا بچہ کون ہے؟ یہودیوں کا بچہ ہے۔ پریشان ہو گئے، بھئی یہ پانی جو لے کر کے آیا ہے یہ تو یہودیوں کا بچہ ہے۔ اس نے پانی دیا، ٹھنڈا پانی تھا۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد میرے نبی نے اس کے لیے دعا کر دی، نور اللہ وجہک، وفی روایت بید اللہ وجہک، اللہ تیرے چہرے کو روشن کر دے، اللہ تیرے چہرے کو روشن کر دے۔ دعا کر دی ہے۔ اب ذرا دیکھنا، وقت گزرتا گیا لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا۔ صحابہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بڑی لمبی ہوئی ہے، دیکھتے کہ یہ مسلمان نہیں ہو رہا۔
ایک دن مدینہ منورہ کے اندر اعلان ہو گیا اس کو تو موت آ گئی ہے. فرماتے ہیں میں نے جا کر کے دیکھا, اس کے چہرے سے کپڑا اتار کے دیکھا, اس کو دیکھوں تو صحیح کس طرح کا ہے. جب دیکھا تو اس کا چہرہ چمک رہا تھا. ارے میرے نبی کی دعا پانے والوں, اگر تم چاہتے ہو کامیابیاں چاہتے ہو, آؤ پھر اللہ کے نبی کی بات کو مانو. اور اہل حدیث اس وجہ سے نبی کی بات کو مانتا ہے, رب نے جو مقام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ رب راضی ہو جائے, آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اس لیے کہ رب راضی ہو جائے, حاجی حج کرتا ہے اس لیے کہ رب راضی ہو جائے. ذرا غور کرنا, ہر کوئی یہ کام کرتا ہے کہ عرش والا راضی ہو جائے, حتیٰ کہ انبیاء کی بھی یہ کوشش تھی کہ رب راضی ہو جائے. نبی موسیٰ علیہ السلام علماء بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی موجودگی میں ایک بات کرتا چلا جاؤں پر رب کا قرآن پڑھ کر کے وَمَا أَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ عَثَرِي وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ. زور سے بولیں, پیار سے بولیں ذرا. اے اللہ جی میں نے جلدی تیرے پاس, قوم پیچھے ہے, قوم کو پیچھے چھوڑا, جلدی جلدی اللہ کے پاس آ گئے. میرے رب نے پوچھا موسیٰ جلدی کیوں کی؟ کہا اللہ جی اس لیے تیرے پاس آ گیا, تو راضی ہو جا. نبی رب کو راضی کرتے ہیں, آپ سارے رب کو راضی کرتے ہیں, لیکن ایک ایسا اعزاز جو میرے رب نے اپنے محبوب کو عطا کیا اسے ذرا نوٹ کرنا. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. زور سے ذرا. رب قسمیں اٹھا کے کہتا ہے محبوب جی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ جی ساری دنیا تجھے راضی کرے اور تو نے اعلان کر دیا میں اپنے محبوب کو راضی کر دوں گا اس دن. بلکہ حالت یہ ہوگی جب کائنات کے امام سجدے میں ہوں گے, اعلان ہوگا اپنا سر اوپر کیجئے ذرا, ارفع راسک سر توتا, اپنا سر اٹھائیے, آج مانگیے ہم آپ کو عطا کر دیں گے. میرا رب اپنے محبوب کو دے دے گا. ارے جو رب اپنے محبوب پہ اتنا راضی ہو, امتیوں پر غور کرنا, اس نبی کی بات کو مانا کرو, اس نبی کی بات کو اپنایا کرو, اپنی مرضی نہ کیا کرو. اور ایک بات علماء کی موجودگی میں اعلان کر دو, آپ لوگ تو خوش نصیب ہوں گے جب آپ اللہ کے نبی کی بات سننے کے بعد اسے قبول کر کے عمل کریں گے. مثال کے طور پہ کیسے آپ عمل کریں گے, کیسے خوش نصیبی ہوگی. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا من هم السابقون فی ظل اللہ عز وجل یوم القیامہ. ہم نے یہ سنا ہے کہ 7 بندے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, سنا ہے نا؟ کتنے بندے؟ 7.
لیکن جو شفقت کریں گے، نبی علیہ السلام نے سوال کیا تو صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ وہ کون ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا بندہ وہ ہوگا جسے حق بتایا جائے، حق سنایا جائے، حق دیا جائے اور وہ حق کو قبول کر لے، وہ حق کو قبول کر لے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ آج نہیں، شروع سے لے کے ہم لوگوں کا موقف یہ ہے، آپ وضو کریں اللہ کے رسول کی طرح، نماز پڑھیں اللہ کے رسول کی طرح، اور پھر یہ کہتا ہوں بات کہ جب اللہ کے رسول نماز پڑھاتے تھے بلند آواز سے، جن نمازوں میں قرات کرتے تھے آپ آمین کہتے تھے، اسی وجہ سے پہلی صف، دوسری صف، حتیٰ کہ خواتین کی صف تک جو آواز جاتی تھی۔ اسی لیے عطا بن ابی رباح کہتے ہیں 200 صحابہ کو ملا، 200 صحابہ بلند آواز سے مسجد میں آمین کہتے تھے۔ آپ نے حق سن لیا اور یہ حق ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، نبی کی نماز میں اونچی آمین موجود ہے، صحابہ کی نماز میں اونچی آمین موجود ہے۔ جب آپ نے سن لیا، اسے قبول کر لیا، میرا رب آپ کو عرش کے سائے کے نیچے جلدی اور ضرور جگہ عطا کرے گا۔ یہ ہمارا موقف ہے، یہ اہل حدیث کا پیغام ہے۔ مولویوں سے پوچھو کیا یہ حقیقت نہیں؟ اگر حقیقت ہے تو قبول کیجئے۔ آج تو کہنا شروع ہو گئے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ان علماء کو جو کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث بدعتی، اہل حدیث بدعتی نہیں ہے، کیونکہ بدعت سبیل مومنین نہیں۔ سبیل مومنین مومنوں کا راستہ، نبی کا راستہ، مومن صحابہ ان کا راستہ اللہ کے فضل سے ہمارے پاس ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، اگر آپ اس راستے سے ہٹ جاتے ہیں جتنے مرضی عمل کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ بڑی بڑی نمازیں پڑھ کے آنے والے، جھکنے والے، اس دن کہیں ایسا نہ ہو جائے اگر میرے نبی کا طریقہ موجود نہیں ہے کہیں پھنس نہ جانا، کیونکہ میرے نبی کے طریقے سے ہٹنے والا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ زور سے بولیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اور حقیقت یہ ہے آج امت راستے سے ہٹ چکی ہے، امت راستے سے ہٹ چکی ہے۔ ہمارا راستہ سبیل مومنین تھا، اور جب سبیل مومنین والے کھڑے ہوتے تھے 313,000 پہ وزنی تھے، 313,000 پہ وزنی تھے۔ یارو صحابہ کا زمانہ چلا گیا، تابعین کا زمانہ آیا۔ کوئی ایک تابعی بتائیے جو یہ کہتا ہو میں اللہ کے رسول کی بات کو نہیں لوں گا، میں فاروق کی بات کو لوں گا، میں
صدیق کی بات کو لوں گا ایک نہیں ملے گا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حق جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے۔ آج ہم، اور کسی نے کہا تھا شاہ جی، کسی نے بلکہ انڈیا والے نے کہہ دیا ہاں مسلمانوں یہ حالت ہے، وہ کہتا ہے کیفیت یہ بن گئی ہے مسلمانوں کی، شیعہ سنی دیوبندی بریلوی میں بٹ گئے، اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے۔ غور کرو ذرا، ہیں جی، شیعہ سنی دیوبندی بریلوی میں بٹ گئے، اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے، اپنی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے اپنے پیر ہیں، ترکش میں زنگ کھا کے بکھرے ہوئے تیر ہیں، سینکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں، ایک اللہ والے بکھرے ہوئے پڑے ہیں۔ یہ کیفیت ہے ہماری۔ آج تمہیں اورنگی والوں آئینہ دکھانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے اورنگی کے شعروں کو جگانے آج آیا ہوں۔ اور مارو جماعت کا نعرہ لگا ذرا، قاری صاحب مرکزی جماعت کا نعرہ لگاؤ، پتہ چلے زور سے پتہ چلے، زور سے بولا نعرہ تکبیر پہلو۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث شیر سن علامہ پروفیسر ابراہیم طارق صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، پروفیسر علامہ ابراہیم طارق صاحب۔ مسلمانوں کی تقسیم دیکھ لیں کس طرح ہو، بٹ گئے آپس میں، فوج کی ہزاروں پہ 313 کبھی بھاری تھے، دشمن کے چہرے پہ خوف ان کے طاری تھے، ساحل کے سمندر پہ تم نے ساحل پہ کشتیاں جلائی تھی، اپنے ہی بازوں کی تلواریں بنائی تھی، غزوہ بدر میں کس نے بچھاڑا تھا، درہ خیبر کو کس نے اکھاڑا تھا، تم ہی تھے مسلمانوں، بتانے تمہیں آج آیا ہوں، اورنگی کے شعروں کو جگانے آج آیا ہوں۔ میرا دوست پہلے پڑھ رہا تھا صحابہ کے بارے میں، ہماری بات بھی نوٹ کرنا، پہلا جس کا نمبر ہے وہ پیارا صدیق ہے، پہلا جس کا نمبر ہے وہ پیارا صدیق ہے، جنت کا شہزادہ اور جہنم سے عتیق ہے، دوسرا جس کا نمبر ہے وہ پیارا وہ عمر جرار ہے، دلیروں کا سردار اور بہادروں کی بہار ہے، تیسرا جس کا نمبر ہے وہ حضرت عثمان ہے، ذوالنورین اور قاری القرآن ہے، چوتھا جس کا نمبر ہے وہ حیدر کرار ہے، داماد مصطفیٰ اور دلیروں کا سردار ہے، یہ سب ہمارے دلوں کی تسکین ہے، یہ چاروں خلفائے راشدین ہیں، آج تو میں ان کی عظمت بتانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شعروں کو جگانے آج آیا ہوں، یہ چاروں میرے نبی کے ساتھ ججتے ہیں، میرے پیغمبر کی دعوت پہ غور کرنا، ہماری دعوت پہ غور کرنا، میرے نبی نے لوگوں کو رب سے ملایا اور اپنی بات نہیں کی، اللہ کی بات کی ہے، آج ہم اپنی بات نہیں کرتے، رب کی بات کرتے ہیں، اپنی بات نہیں کرتے، جناب محمد الرسول اللہ کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک ہی بات ہے، ارے اگر آپ صدیق کو مانتے ہیں پھر اگرچہ مگرچہ کی دنیا میں مت جائیے،
फारूक को जानते हैं, उसकी तरह छड़ी लेकर के नमाज में सब बंदी करवाइए। नारा लगाना और बात है, अमल करके दिखाना और बात है। अल्लाह के फजल और करम से हमारा छोटा बच्चा भी ये समझता है कामयाबी अगर है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में है। हम लोग इससे हट गए, हम इख्तिलाफात में चले गए, जबकि लोगों कामयाबी की दलील अगर कोई है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सही बुखारी की रिवायत हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम सो रहे थे, फरिश्तों की जमात आई, कुछ फरिश्ते कहने लगे इस नबी के सामने बात करें। कुछ ने कहा ये सो रहे हैं। फिर एक जमात ने कहा इन्नल आइना नाइमतुन वल कल्बु यक़ज़ान। नबी सो जरूर रहा है, आंख सो रही है, लेकिन दिल जाग रहा है, दिल जाग रहा है। मस्सलू लहू मसलन, मिसाल बयान करो। मिसाल क्या बयान की गई? जैसे किसी ने घर बनाया हो, महल तैयार किया, बना कसरन, महल बनाने के बाद एक दाई को मुकर्रर किया, दस्तरखान लग गया। अब दस्तरखान जब लग गया, दाई मुकर्रर है, बुला रहा है, कहने लगे अव्वेलो इसकी तफसीर करो। कहा कसरन से मुराद अद्दार अल जन्ना, वो जन्नत है। अद्दाई हुआ मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिसने मन अजाब दाई फकद दखल अद्दारा व दखल अल जन्ना, जिसने उसकी बात को कबूल किया, दस्तरखान पे आया, खाना खाया, जन्नत में चला गया। मन आता मुहम्मदन फकद अता अल्लाह व मन आसा मुहम्मदन फकद असल्लाह व मुहम्मदुन फर्कुम बैनन नास। रब्बे काबा की कसम है, अगर आप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को समझते हैं फिर छोड़ दीजिए बिदआत को, वो रास्ते को जो बिदआत वाला रास्ता है। आइए सुन्नत को अपनाइए, बिशारतें लीजिए, रब भी आप पे राजी होगा, क्योंकि आपने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को माना है। यही हमारी दावत है। हमसे दूर न जा, हमारे करीबा, हमारे करीबा। सल्फी साहब देखो, ये डिमांड आ गई है, तेरे लिए ये नया शेर पढ़ता हूँ। एक नया शेर वो तैयार किया है, भाई की डिमांड है, मैं सुना देता हूँ। वे जो मुझे थी, परे 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 तू न थी। शाह साहब करीब 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 मेरे हो, परा 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 ना हो। हाँ जी, वे जो मुझे थी, परे 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 तू न थी। तौहीद जेड़ी दुनिया में खुशबू न आहे, शिरक जेड़ी दुनिया में बदबू न आहे। माँ की खीर छड़े भंग तू न पी, वेज 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 मुझे थी। तर्जमा समझ आया? तौहीद जैसी दुनिया में खुशबू नहीं, शिरक जैसी दुनिया में बदबू नहीं। शहद दूध छोड़ के भंग तू न पी, वेजो 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 वेज मुझे थी। दीन में नई बिदत कढंदा न आहियो, सुन्नत नबी पाक जो छॾंदा न आहियो। मन फ़क़त
امام اعظم النبی الامی مجھے تھی اچھی زم پی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.